میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری باتیں۔ آج میں آپ سے صبر کرنے پر گفتگو کرنے لگی ہوں۔ صبر کرتے کرتے انسان ایک ڈائمنڈ بن جاتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے۔ جیسے ہیرا اپنی ریئل شکل میں آنے سے پہلے کافی پروسیجر سے گزرتا ہے، اسی طرح انسان صبر کر کے ہیرے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو صبر کرنا سیکھو، اور اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوگی اس کا دین اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے ایک بڑا ہی مشہور جملہ سنا ہوگا کہ انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا اپنا دین بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹا، میں چپ رہ کر کبھی بھی نہیں پچھتایا، خاموشی کا کبھی افسوس نہیں ہوا، اگر کبھی افسوس ہوا ہے تو اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا پھل ہر حال میں ملتا ہے اور بہت ہی میٹھا ملتا ہے۔ بے شک صبر کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی ہمارے رب کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی پر میں آپ کو فرمان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں، تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی۔ فرشتے فرماتے ہیں، یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر ہے، بہت ہی صابر بندہ ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اس پر رب فرماتا ہے کہ جو انسان اتنا صبر کرنے والا ہو اور میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے ہی مجھے شرم آ رہی ہے۔ سب کچھ لپیٹ دو، بند رہنے دو اس کا نامہ اعمال، اور اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کی جزائیں بھی کتنی بڑی بڑی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، دل کو چھو جانے والی وہ حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، وہ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا ہے۔ روز قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دیں، یہ کوئی بھی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، تو اس کی بخشش کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے، نہیں، اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی روز قیامت لوگ جنت کا نظارہ کریں گے، لیکن وہ شخص جس نے بغیر آنکھوں کے صبر کیا، سب سے مین چیز ہے صبر کیا، تو وہ روز قیامت اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان پر پتھر برسائے گئے، کچرا پھینکا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے رہے اور ہمیں بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور تم نے صبر کر لیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیں۔ اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو وہ بھی اس کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی بیماری کے ذریعے آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، پر جو صبر کرتا ہے
میں اس کا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو یہ سیدھے کام بھی الٹے ہونے لگتے ہیں، اور یہی تو نشانیاں ہیں کہ آزمائش ہے یہ ہم پر۔ یعنی جو شخص صبر کرے گا وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی سب کچھ فانی ہے، آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں، تو اس صبر کو بھی عارضی طور پر سمجھ کر کیا کریں، آزمائشوں کو بھی عارضی طور پر سمجھ کر صبر کیا کریں، کیونکہ اس کی جزائیں بہت بڑی ہیں، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کیا کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس طرح ہی رہیں دوسروں کے ساتھ کہ کسی کو اتنی مشکلیں یا پریشانیاں نہ دے، کسی کی دل آزاری مت کریں کہ اگلے کو بہت ہی صبر کرنے کی ضرورت ہو، اور اپنے پر مصیبت آئے تو اس کو آزمائش نہ سمجھے، اور کسی اور کے اوپر مصیبت کو اس کی سزا مت سمجھیں، اس کو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مثبت سوچ رکھیں اپنی، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔